الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. برادران اسلام، سرزمین جھارکھنڈ سے تعلق رکھنے والے نوجوان مائیں اور بہنیں، اس وقت ہم فاطمہ الزہرا اکیڈمی میں دو نسبتوں سے جمع ہوئے ہیں. ایک تو ہمارے جمع ہونے کی نسبت اللہ کی کتاب ہے. جامعہ اسلامیہ اشاعت العلوم کلکوا پچھلے 30 سال سے ہندوستان میں ہر 3 سال میں قرآنی کمپٹیشن مسابقۃ القرآن الکریم کا انعقاد کرتا ہے. یہ 10واں مسابقہ ہے جس کی ترتیب یہ ہوتی ہے کہ پہلے ہر ریاست میں مسابقہ منعقد کیا جاتا ہے کہ ہندوستان کے 29 ریاستیں ہیں جن میں سے تقریباً 25 ریاستوں کا مسابقہ ہوتا ہے. اس وقت اس مسابقے کی نوعیت یہ ہے کہ مسابقے میں ایک سیکشن ہے، ایک فرع ہے مکمل قرآن کی. جھارکھنڈ میں تقریباً 35 طلباء نے مکمل قرآن کی فرع میں حصہ لیا. اسی طرح سے دوسری فرع ہے تفسیر قرآن کی. سورہ نحل کی تفسیر رکھی گئی تھی جس میں جھارکھنڈ سے بہت کم طلباء شریک ہو سکے. اسی طریقے سے احادیث مبارکہ 40 احادیث مبارکہ جو فتن سے متعلق تھی اس پر ایک مذکرہ تیار کر بھیجا گیا تھا، مگر آپ کے یہاں سے اس سلسلے میں بہت کم شرکت رہی. بہرحال قرآن کریم یہ میری، آپ کی اور پوری انسانیت اور پوری امت کی ایک بابرکت کتاب ہے. اس کتاب کے نزول کا مقصد انسان کو صحیح راہ دکھانا. انسان کو صحیح راہ دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل کیا. قرآن کریم خود اس کے بارے میں کہتا ہے کتاب انزلناہ الیک، کہ کتاب ہے جس کو ہم نے آپ پر نازل کیا، بڑی بابرکت کتاب ہے. لیدبروا آیاتی، تاکہ امت کا ہر فرد اس پر غور و خوض کرے. ولیتذکر اولو الالباب، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں. ہمارے والد صاحب حضرت مولانا غلام صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے اس سلسلے کو اسی لیے شروع کیا کہ امت کو قرآن کے ساتھ جوڑا جائے، اس لیے کہ اس امت کے تمام مسائل کا حل یہ کتاب اللہ کے ساتھ وابستگی ہے. جب تک کہ امت کا ہر فرد، چاہے بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، تمام کے تمام اللہ کی کتاب کے ساتھ منسلک نہیں ہوتے ہیں، وہاں تک کہ ہماری ترقی کی راہیں ہموار نہیں ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس کتاب کا نزول ہوا، اسی کتاب نے دنیا میں انقلاب خیر برپا کیا. 23 سال کے مختصر سے عرصے میں دنیا میں ہر میدان میں انقلاب خیر کی اگر کوئی معجزانہ حیثیت اگر کسی نے پیش کی ہے تو وہ صرف اللہ کی کتاب ہے. قرآن کریم یہ کوئی ایسی عام کتاب نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام ہے، خالق اور مالک کا کلام ہے، جس نے انسان کو زندگی جینے کا سلیقہ اس طرح سے کہ وہ اپنی زندگی میں اللہ رب العزت کو بھی راضی کر سکے اور پروفیشنل انداز میں سسٹم کے ساتھ تہذیب اور شائستگی کے ساتھ بہترین انداز میں اپنی زندگی کو کیسے گزارے، ان تمام کے تمام تفصیلات کو اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں بیان کیا.
मगर अफसोस है उस उम्मत पर जिस उम्मत को इतना अजीम तोहफा अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता किया गया, उम्मत ने उसे पढ़ना छोड़ दिया, उम्मत ने उसे समझना छोड़ दिया, उम्मत ने उस पर अमल करना छोड़ दिया और उम्मत ने उसके पैगाम को इंसानियत तक पहुंचाना छोड़ दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब इब्तिदाई दौर में मक्के मुकर्रमा में अल्लाह की किताब की तरफ कुफार मक्का जैसा मुतवज्जे होना चाहिए, ऐसा मुतवज्जे नहीं हुए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकायत की, इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि अल्लाह ये मेरी कौम जिसने तेरी किताब को छोड़ रखा है वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होती। वो कुफार थे, वो मुशरिकीन थे। अगर उनकी शिकायत की तो ठीक है, कुछ समझ में भी आता है, लेकिन हम जिस दौर से गुजर रहे हैं इस दौर में हम अपने आप को मुसलमान कहकर, अपने आप को मोमिन जतलाकर, अपने आप को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार कहकर भी अल्लाह की किताब को इस तरह से छोड़ दिया है, गोया ऐसा महसूस होता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान मौजूद है और कह रहे हैं इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा, कि मेरी कौम ने किताब को छोड़ रखा है। इसी किताब से हजरत सहाबा की जिंदगियों में इंकलाब आए। इसीलिए हजरत सहाबा फरमाते थे तअल्लमनल ईमान थुम्मा तअल्लमनल कुरआन, कि हमने ईमान को सीखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठकर, और उसके बाद कुरआन को सीखा और उस कुरआन ने हमारी जिंदगी में इंकलाब बर्पा कर दिया। मगर वो किताब आज हमारे ऊपर असर नहीं कर रही है। क्यों? इसलिए कि हमारे ज़हन और दिमाग पर दुनिया गालिब आ चुकी है। आज सूरत हाल ये है कि जो यूरोप दुनिया में पिछले 350 साल से जुल्म सितम ढा रहा था, उस यूरोप में अल्लाह की किताब को पढ़कर कसरत से लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं। इतनी तेजी से इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं कि खुद वहां के रहने वालों को ये खदशा होने लगा है और वो ये खदशा महसूस करने लगे हैं कि अगले 20-25 साल के बाद इस्लाम यूरोप का सबसे बड़ा मजहब होगा। यूरोप के एक बहुत बड़े साइंसदान थे, उन्होंने ईसाई थे, उन्होंने सोचा कि मैं कुरान में कुछ गलतियां तलाश करूं और उन गलतियों को ढूंढने के बाद मैं लोगों में आम करूं और ईसाइयत की तरफ मुसलमानों को दावत दूं। इस नीयत के साथ उन्होंने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया। कुरान को पढ़ते गए, अंग्रेजी में कुरान का तर्जमा, उसकी तफसीर जमा की और उसको पढ़ना शुरू किया। कुछ ही दिनों के बाद जब कुरान को उन्होंने पढ़ा तो डॉक्टर मिलर, बहुत बड़े साइंसदान, वो कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कुरान ने मुझे अपनी तरफ खींचना शुरू किया। यहां तक कि कुछ दिनों के बाद वो इस बात पर आमदा हो गए कि उन्होंने कुरान की बरकत से इस्लाम कबूल कर लिया। जो इंसानों को कुरान से काटना चाहता था, अच्छी नीयत से नहीं गलत नीयत से कुरान पढ़ा, फिर भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसे हिदायत से मालामाल किया। अगर हम मुसलमान अच्छी नीयत से कुरान को पढ़ना शुरू करें तो हमें अल्लाह कितनी नेमतों से मालामाल कर सकता है। उसके बाद उन्होंने मुस्तकिल एक किताब लिखी, द अमेजिंग बुक, कि एक बहुत ही लाजवाब किताब, और उस किताब के अंदर अंग्रेजी में उन्होंने इस बात का एतराफ किया कि सबसे पहले तो मैं कुरान के खिलाफ लिखना चाहता था, मगर जब कुरान को पढ़ा तो मैं हैरान हो गया कि इससे ज्यादा हैरत अंगेज किताब मैंने नहीं देखी। मेरा ताल्लुक चूंकि साइंस से था तो मैं साइंसी मजामीन को, मुझे हिस्ट्री और तारीख से दिलचस्पी थी, उन चीजों को मैं जब कुरान में देखने लगा तो मेरे हैरत की इंतहा न रही कि कुरान करीम ने जितनी चीजों को बयान किया है 1400 साल होने के बावजूद भी कुरान की बयान करदा न माजी की कोई चीज गलत साबित हुई है, न मुस्तकबिल की कोई चीज गलत साबित हुई है, और न कुरान करीम का कोई एक मजमून भी कोई गलत साबित कर सका। उन्होंने लिखा कि कुरान करीम ने कहा
کہ آپ سب سے زیادہ حریص زندگی کا یہودیوں کو پاؤ گے. وہ موت کی تمنا نہیں کرتے. تو فرماتے ہیں کہ 1400 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی ایک یہود بھی ایسا کھڑا ہوا ہو اور اس نے کھڑے ہو کر یہ کہا ہو کہ قرآن کہتا ہے کہ ہم موت کی تمنا نہیں کرتے، میں موت کی تمنا کرتا ہوں. کہا آج تک کہ ایک یہود بھی کھڑا نہیں ہوا. کہا قرآن کریم نے ابو لہب کی زندگی میں اس کے سلسلے میں کہہ دیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گا، اس کا حشر یہ ہوگا، اس کی بیوی کا انجام ایسا ہوگا، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں پیش رہتی تھی. کہا قرآن نے اس واقعے کے پیش آنے سے کئی سال پہلے یہ بات کہی. اگر چاہتا تو ابو لہب اسلام لا کر قرآن کے اس پیشین گوئی کو غلط ثابت کر سکتا تھا، مگر نہیں کر سکا. اور قرآن نے جیسا کہا ویسا ہی واقع ہوا. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اسلام نے، قرآن کریم نے جتنے بھی ماضی کے واقعات بیان کیا ہے، چاہے فرعون کا واقعہ بیان کیا ہو، چاہے نمرود کا واقعہ بیان کیا ہو، چاہے ابراہیم اور نوح اور بے شمار قوموں کے واقعات کو بیان کیا ہو، کہا آج تک کوئی مائی کا لال ایسا نہیں کھڑا ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ قرآن نے فلاں واقعے کو بیان کیا ہے اور وہ واقعہ غلط ہے، وہ واقعہ پیش نہیں آیا. وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر اپنے سائنٹسٹ تو میں نے اپنے نظریے سے قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کی، تو میں نے دیکھا کہ قرآن کریم نے نحل کا ذکر کیا، شہد کی مکھی کا، اور اس میں قرآن کریم نے مؤنث لفظ استعمال کیا کہ شہد بنانے کا کام یہ فیمیل کرتی ہے. کہا کہ آج 1300 سال کے بعد سائنس اس بات کو سمجھ سکی جس کو قرآن کریم نے پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ یہ کام فیمیل کرتی ہے، میل نہیں کرتا ہے. کہا اسی طریقے سے قالت نملتن، قرآن کریم نے بیان کیا کہ چونٹی ان کی ملکہ ہوتی ہے، ان میں مؤنث جو ہوتی ہے وہ ان کی لیڈر ہوتی ہے. کہا آج کی سائنس نے اس کو تسلیم کیا اور قرآن کریم پہلے ہی اس بات کو بیان کر چکا تھا. تو کہا کہ میں جیسے جیسے قرآن کے مضامین کو پڑھتا گیا میری حیرانگی کی انتہا نہیں رہی اور میں اس بات پر مجبور ہو گیا، بلکہ میرے دل نے گواہی دی کہ اس کتاب سے سچی کتاب روئے زمین پر کوئی نہیں ہو سکتی ہے. الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اس کو کہتے ہیں کہ اپنا اگر تعریف کرے تو کوئی بات، لیکن اگر دشمن بھی تعریف کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حقیقت کو وہ تسلیم کر رہا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور ماں اور بہنوں، ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم قرآن کی نسبت پر یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم اللہ کی کتاب کو بہترین سے بہترین پڑھنے کا پورا عزم کریں گے بھائی. اس لیے کہ اللہ کی اس کتاب کو اگر ہم پڑھتے ہیں تو ثواب تو ملتا ہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کو بے شمار برکتیں بھی اس دنیا کے اندر میں حاصل ہوتی ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ہے. لہذا ہمارے یہاں جتنے موجود ہیں ان سب کو ہمیں عزم کرنا چاہیے کہ کم از کم ہر مہینے میں ایک قرآن پڑھنے کا ہم معمول بنائیں گے بھائی. ایسا لگتا ہے مردوں کا ارادہ نہیں ہے پڑھنے کا، عورتیں بہت زور سے انشاءاللہ کہہ رہی ہے، مگر جھارکھنڈ کے مرد قرآن پڑھنا نہیں چاہتے. ارے بھائی قرآن پڑھیں گے تو قرآن کریم کو پڑھنے کا، اسی طرح سے قرآن کو سمجھنا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا، یہ میری اور آپ کی آخرت اور دنیا دونوں کو سنوارنے کا ذریعہ ہے. یہ دنیا میں واحد کتاب ہے جو کتاب دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتی ہے. ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جو کچھ کیا، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا، اس سب کے سب صرف اور صرف کتاب اللہ کی خدمت کی برکت سے دیا ہے. تو اس لیے اللہ کی کتاب، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ اس کتاب کی برکت سے ایک بالکل ایسے خاندانوں میں پیدا ہونے والوں کو بھی سربلندی عطا فرمائیں گے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا.
اور ایک مرتبہ آپ اللہ کی کتاب سے لو لگائے، ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کو پڑھنا اور سمجھنا شروع کرے، خدا پاک کی قسم اس سے زیادہ لذت آپ کو کسی چیز میں محسوس نہیں ہوگی۔ اس لیے میں آپ حضرات کو مسابقت القرآن الکریم کی مناسبت سے یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ ہم سب اپنے گھر میں کتاب کو، قرآن کریم کو ایسے نہ رکھیں۔ ہمارے یہاں کیا ہو گیا ہے کہ شادی ہوتی ہے تو بیٹی کو قرآن کریم بہترین سجا کر دے دیا جاتا ہے، مگر وہ بیٹی مہینوں تک، سالوں تک اسے کھولتی بھی نہیں، بعض مرتبہ پوری زندگی نہیں کھولتی ہے۔ تو یہ افسوس کی بات ہے، اگر ہم نے کتاب اللہ سے وابستگی اختیار نہیں کی تو ہمارے ایمان اور اسلام کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا ہے۔ ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے، فتنوں کے دور میں اگر ہم اپنے ایمان، اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانا چاہتے ہیں تو ہمیں والہانہ انداز میں اللہ کی کتاب سے وابستہ ہونا پڑے گا، اس کی تفسیر کو سننا اور پڑھنا پڑے گا، اس کے مضامین کو سمجھنا پڑے گا، اپنے اوقات میں سے زیادہ وقت اس کے لیے کھپانا پڑے گا، تب جا کر اللہ رب العزت ہمارے لیے ایمان اور اسلام کے استقامت کا فیصلہ فرمائیں گے اور ہم دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوں گے۔ ہمیں اللہ نے انسان بنا کر بھیجا ہے، انسان کی کامیابی یہی ہے کہ وہ اس دنیا سے بھی سرخرو ہو کر جائے، کامیاب ہو کر جائے، اور مرنے کے بعد جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اس زندگی میں بھی اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور اس کے لیے قرآن کریم سے بہتر کوئی نسخہ نہیں ہو سکتا ہے۔ بہرحال دھوپ میں کافی شدت ہے، آپ لوگ بہت سارے لوگ دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو زیادہ زحمت دینا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ آپ حضرات یہاں پر قرآن کی مناسبت سے اور تعلیم کی مناسبت سے جمع ہوئے ہیں۔ قرآن کریم کے مسابقے کا جب یہ نظام بنا تو میرا سر کے ساتھ مشورہ ہوا، تو ہم نے کہا کہ ہم امت کو اگر اس پورے ہندوستان کو جگانا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے لیے سب سے اچھا موقع ہے کہ میں قرآن سے وابستہ کرنے کی بات کروں اور آپ تعلیم سے وابستہ کرنے کی بات کریں۔ ہم قرآن اور تعلیم سے امت کو وابستہ کر دیں گے، انشاءاللہ اس امت کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن کریم سے وابستگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت اس ادارے کو، جس نے اس پروگرام کو منعقد کرنے کے لیے بڑی محنتیں کی، اور جن جن لوگوں نے بھی محنتیں کی ہے، ہمارے شکیل بھائی اڑیسہ سے اور بھی ان کے علاوہ ہمارے جامعہ کے کچھ فضلاء بھی ہیں جو جھارکھنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، تو ان سب کو اللہ دارین میں بہترین بدلہ عطا فرمائے، اور اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اور قرآن کی برکت سے اس پورے علاقے کو اللہ سرسبز و شاداب فرمائے، ایمان اور اسلام کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، اور ہم سب کو استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔